ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، ربیع الاول کی پرنور ساعتوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے لب و لہجے میں سرکار کی آمد کا چرچا کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا بیان کیا ہے، اور ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نئے انداز سے شان اور عظمت کو بیان کیا ہے کہ کس شان اور خوبی کے ساتھ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ انہی سے ایک آیہ کریمہ میں نے آج تلاوت کی۔ قرآن ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں کائنات ہے وہاں وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنا فیض پہنچا رہی ہے۔ آپ کے آنے سے کائنات میں کیا تغیر آیا، آپ کے آنے سے کائنات کو کیا رحمتیں ملیں، آپ کے آنے سے کس کس طبقے کو سرکار کی رحمت کا چھینٹا ملا ہے۔ آئیے ذرا تاریخ کے اوراق کو چھانیے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت کو عروج ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس معاشرے میں تشریف لائے وہاں انسان ذات پات میں، چھوٹے بڑے میں، گورے کالے میں بٹا ہوا تھا۔ انسان خریدے جا رہے تھے، منڈلیاں لگتی تھیں، جانوروں کی طرح بکتے تھے۔ عورت کا کیا کوئی اس کا پسان حال نہیں تھا، رشتوں کا تقدس کوئی نہیں تھا، ماں کا کوئی وقار نہیں تھا۔ روایات تو تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے جو ستیلے بیٹے ہیں وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں کھڑے ہو کر اس کی قیمت لگواتے تھے۔ یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ بڑا بیٹا جائیداد کی جس طرح تقسیم ہوتی ہے اس طرح اپنے حصے میں لے لیتا تھا۔ ایسے خوفناک قسم کے روایات ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا پڑھ کر کہ ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت تھی اس وقت ماں کی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ماں کو کیا رحمت ملی ہے، ماں کو کیا عظمت ملی ہے۔ آپ کی رحمت اس تک کیسے پہنچی ہے کہ اس ماں کو جسے بازار میں بیٹا فروخت کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، اس ماں کو جسے بیٹا باپ کے مرنے کے بعد وراثت کی طرح اپنے گھر میں رکھ لیتا تھا، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارتیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف فرمایا نہیں ہے، خود عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھے اور مسجد کے دروازے کی طرف گئے۔ ہماری نگاہیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھیں، تو ہم نے دیکھا کہ ضعیف بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بغل گیر ہو گئے، بڑی محبت کے ساتھ اسے پیش آئے، لا کر اپنی چادر جو اوپر لی ہوئی تھی وہ بچھا کر اس پر بٹھایا اور اسے کچھ باتیں کی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کی طرف دیکھ کر فرمایا جا امی لوگوں میری ماں آ گئی ہے۔ اور یہ کون سی ماں ہے؟ یہ وہ رضائی ماں ہے جسے تاریخ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک رضائی ماں کی عزت اور احترام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لوگوں حقیقی ماں کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، کیسی اس کی عظمتیں ہیں جو سرکار نے بیان کی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا گھر میں کون ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو کہ اس کے دونوں قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، یعنی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آنے کا جو ایک کائنات کو فائدہ ملا ہے۔ ایک طبقہ ماں کا جو پامال ہو چکی تھی، جس کی عزت نہیں تھی، اس کو کس عظمت کے منصب پر بٹھایا ہے۔ یہ ہے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کی وہ کرنیں ہیں، وہ روشنیاں ہیں جو تاریخ کبھی جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ ماں ہمیشہ اپنا سر میرے سرکار کے سامنے جھکائے رکھے گی اور خوشی کا اظہار کرے گی کہ یہ محترم وجود آئے ہیں تو مجھے کائنات میں عزتیں ملی ہیں۔ آئیے
سرکار کی سیرت سے، سرکار کی دنیا میں جلوہ گری سے جو کائنات کو روشنیاں ملی ہیں، ان روشنیوں کی بھیک مانگیں کہ آج پھر تاریکی ہے، آج پھر تنزلی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی آمد کے صحیح منصب کو، صحیح مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد کے لیے تشریف لائے، جن جن طبقات کو زمین پر پڑے ہوئوں کو اٹھا کر عرش پر بٹھایا، ذرا دیکھیے تو صحیح سرکار کے آنے سے کائنات میں فرق کیا پڑا ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود۔ جہاں جہاں بھی عالم ہے، کائنات ہے، وہاں وہاں میرے رسول کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے آج پھر ہم پر رحمت نازل فرمائے اور اس سسکتی انسانیت کو پھر عروج عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی رحمت کے دوسرے طبقات پر کیا اثرات ہوئے، کیسے ان پر آپ کی رحمتیں پہنچی، کوشش کریں گے کہ آپ کی سیرت سے ایسے پیغام کو کشید کرنے کی جس سے ہم آج سبق لے کر اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔